الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه خلق السماوات والأرض بالحق يعني لا على وجه العبث واللعب لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال في مقام ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک خبر دے رہے ہیں اپنی قدرت عظیمہ سے، چونکہ یہ سب آیات ہیں، اللہ کو کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا ہے. لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو اب ہم اللہ کو کیسے پہچانیں؟ تو یہ آیات ہیں، دلائل ہیں، ان پر جب ہم نظر ڈالیں گے تو ہم ایمان لائیں گے کہ ان کے بنانے والا جو ہے وہ الہ برحق ہے، وہ معبود برحق ہے. اس لیے کبھی اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمینوں کا ذکر فرماتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالی کواکب و نجوم کا ذکر فرماتے ہیں، کبھی اللہ تعالی تعاقب اللیل والنہار کا ذکر فرماتے ہیں، کیونکہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں نشانیاں ہیں، لیکن ان کے لیے جو عقل والے ہیں. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عقیدہ توحید جو ہے اس کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے، انسان کی طبیعت سے ہے، انسان کے اصل سے ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اور اسی طرح میرے آقا محبوب دو عالم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرۃ، کہ ہر بچہ جو ہے دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یعنی معنی یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی غار میں ہو، اللہ اس کے رزق کا بندوبست کر دیں، کوئی بندہ اس کو نہ ملے، وہی جوان ہو جائے، تو جب آسمانوں پہ نظر ڈالے گا، زمینوں پہ نظر ڈالے گا، پہاڑوں پہ نظر ڈالے گا، دن رات کے نظام پہ نظر ڈالے گا، سورج کے طلوع و غروب پہ نظر ڈالے گا، لازم اقرار کرے گا کہ اس کارخانے ہستی کو کوئی چلانے والا ہے. یہ نظام عالم بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا. اس لیے فرماتی ہیں کہ اس کے اندر آیات ہیں
جو دلالت کرتے ہیں اس کی عظیم قدرت پر کہ اللہ کی قدرت کا کمال دیکھیں کہ آج کتنا لوگ مل کے ایک چھت ڈالنی ہو تو کیا، جس اللہ نے ساری کائنات پہ چھت ڈال دی۔ مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں کمال قدرت کی، کہ اور اس میں نشانی ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو بغیر کسی فائدے کے ایسے نہیں بنا دیا ہے کہ کھیل تماشا ہے، نہیں، اللہ نے جو عالم بنایا ہے تو وہ مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ یہ عالم دنیا جو ہے دار العمل ہے، اور اس کے بعد آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ یہاں اللہ بھیج کے آزماتے ہیں کہ بندے میرے حکم پہ چلتے ہیں کہ نہیں چلتے، اس کے مطابق پھر ان کو جزا ملے گی۔ اس لیے فرماتی ہیں لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر بندے کو اس کی محنت کے مطابق جزا ملے گی۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، جن لوگوں نے برے عمل کیے ان کو جزا بھی ایسی ملے گی، اور جن لوگوں نے اچھے عمل کیے ان کو بدلہ بھی بہتر سے بہتر ملے گا۔ اور فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، آیت کا معنی لدلالۃ واضحۃ، ان ساری چیزیں جو ہیں یہ دلالت کر رہی ہیں، کھلی دلالت، علی انہ تعالی، اسی کی ذات ہے، المتفرد بالخلق والتدبیر والالہیت، کہ وہ اکیلے ہیں، اس کو پیدا کرنے میں بھی اکیلے، اس نظام کی تدبیر میں بھی اکیلے، الوہیت کے اندر بھی اکیلے ہیں، کیونکہ نعوذ باللہ اگر دو خدا ہوتے تو نظام عالم درہم برہم ہو جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ فرماتے ہیں اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو نظام عالم، اگر ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک کیس کے اندر دو تلواریں نہیں ہو سکتی، تو ایک پورے عالم کو چلانے کے لیے بھی کبھی دو خدا نہیں ہو سکتے۔ بعض کافروں کے عقیدے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ خدا دو ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھلائی پیدا کرنے والا، خیر پیدا کرنے والا، نور پیدا کرنے والا جو ہے وہ یزداں ہے، اور شر پیدا کرنے والا جو ہے وہ اہرمن ہے، لیکن یہ جہالت ہے، خیر بھی اسی نے پیدا کی ہے اور شر بھی اسی نے پیدا کی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے وہ کسی لحاظ سے بھی شر نہیں ہے، بات کو سمجھیں۔ کیا معنی؟ اللہ نے آگ پیدا کی ہے، اب آگ کے اندر صفت رکھی ہے جلانے کی، لیکن اگر آگ نہ ہو تو تمہارا سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے، تمام مشین بھی آگ سے چلے گی، جہاز آگ سے چلیں گے، ہوائی جہاز آگ سے اڑیں گے، کاریں آگ سے دوڑیں گی، تمہارے گھروں میں جو کچھ پکتا ہے وہ آگ سے پکے گا۔ آگ نہ ہو تو نظام عالم درہم بر، لیکن اگر آپ اس آگ کو لے کے لوگوں کے گھر جلاتے پھریں تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ پوشیدہ ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ایک مثال دی ہے بزرگوں نے بات سمجھنے کے لیے کہ ایک بادشاہ جو تھے وہ ایک دفعہ شکار پہ گئے تو کسی دریا کے کنارے پر آ کے تھوڑا پڑاؤ کیا تو وہاں دیکھا وہ ایک کیڑا ہوتا ہے نا جی، چھوٹا سا، اور اس کے اوپر گندگی رکھی ہوتی ہے، وہ گندگی اٹھا کے چل رہا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ کی جب نظر پڑی تو بادشاہ کی طبیعت بڑی کراہت ہوئی کہ یہ کیا گندی بلا ہے، ان کا ہٹاؤ ہٹاؤ، اس کے کیا ہے، کیونکہ بدبو ہوتی ہے، وہ کیڑے میں بھی بدبو ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی گندگی ہوتی ہے، اتنا چھوٹی سی گندگی لے کے چلتا ہے۔ تو بادشاہ نے ایک تو کراہت کی اور ایک کہنے لگا کہ پتہ نہیں اللہ پاک نے ایسی گندی چیزیں کیوں پیدا کی ہیں، اگر یہ
کیڑا نہ ہوتا، یہ گندی چیز پیدا نہ ہوتی تو کون سا اللہ کے نظام میں خلل آ جاتا؟ بات تھی گزر گئی۔ اتفاق سے بادشاہ کے بدن پہ ایک پھوڑا نکلا اور تمام اس دور کے جو طبیب تھے اور جراح تھے اور علاج کرنے والے تھے وہ علاج کر کے بالکل تنگ آ گئے، کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک حکیم ہے، جراح ہے، فقیر ہے، غریب ہے، فلاں بستی میں رہتا ہے، کہتے ہیں بڑا لائق ہے، انہوں نے کہا لے آؤ، اس کو لے آؤ۔ اس نے آ کے پھوڑے کی شکل دیکھی تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کا علاج تو ہو سکتا ہے، یہ قابل علاج ہے، لیکن اس کے علاج کے لیے مجھے اس کیڑے کی ضرورت ہے جو گندگی اٹھا کے پھرتا ہے نا، وہ چاہیے، اس کو کاٹ کے اس سے مرہم بنے گا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا وہ فوراً بھگاؤ اور ملازمین کو تلاش کریں۔ اب جناب وہی وہ گندگی والا کیڑا ڈھونڈ رہے ہیں، آخر وہ مل گیا، وہ طبیب کے پاس لائے، اس نے اس کو کاٹا پھوٹا، مرہم بنایا، لگایا، ٹھیک ہو گیا۔ اب بادشاہ کو سمجھ آئی کہ یہ پھوڑا اللہ نے میری ہدایت کے لیے نکالا تھا، کہ میں نے اللہ کی اس مخلوق پہ اعتراض کیا تھا کہ یہ بے فائدہ ہے، آج اللہ نے مجھے اسی کا محتاج کر دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کارخانہ قدرت میں کوئی چیز بیکار نہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب ایمان والے غور کرتے ہیں تو اعتراف کرتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک سبحانک فقنا عذاب النار، کہ مولا یہ آپ نے ایسے تو نہیں پیدا کیا، اس میں حکمتیں ہیں۔ آپ اگر آپ نے سانپ پیدا کیا ہے اس میں بھی حکمتیں، سانپ کے منہ کے اندر جو زہر ہوتی ہے وہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ سونا چاندی کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے پہ، وہ تریاک ہے، اس سے ایسی دوائیں بنتی ہیں جو انسانی زندگی کے بچانے کے کام آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر بنایا ہے، بھگیاڑ بنائے ہیں، گیدڑ بنائے ہیں، بندر بنائے ہیں، مخلوق ہے اللہ کی، اور ہر چیز میں حکمت۔ اللہ کے کارخانہ قدرت میں کوئی چیز بیکار نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ نے انسانوں میں بعض انسان تو وہ پیدا کیے جن کو نبوت کے لیے چن لیا، جو ساری انسانیت کے سردار ہیں، بعض وہ پیدا ہوئے جو انبیاء کے صحابہ بنے، بعض وہ پیدا ہوئے جو مجتہدین، محدثین، قراء، فقہاء، علماء بنے، اور اسی طرح بعض وہ بھی ہیں جو مجرم بنے، جو زانی، شرابی، شریر بنے۔ کیوں؟ اگر اشرار نہ ہوں تو پھر اخیار کی قیمت کیا ہے؟ اگر رات کا اندھیرا نہ ہو تو دن کی روشنی کو کون پوچھے گا؟ تو اس لیے جہاں نور ضروری ہے وہاں ظلمت بھی ضروری ہے، جہاں حق ہے وہاں باطل بھی ہے، جہاں صدق ہے وہاں کذب بھی ہے، کہ ایک طرف صداقت صدیق ہے اور ایک طرف ابھی جہل کی جہالت ہے۔ ورنہ پھر حضرت صدیق کی صداقت کا کیا مقام ہوتا اگر ان کا مقابلہ نہ ہوتا؟ تو ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے، ہر چیز میں آیات ہیں، ہر چیز میں جو دلالت کرتی ہے کہ وہ خدا ایک ہے اور وہی متفرد ہے، ساری کائنات کو بنانے والا، ساری کائنات کو چلانے والا اسی کی ذات ہے۔ ثم قال تعالی آمنا رسوله والمؤمنین بتلاوة القرآن وهو قراءته وابلاغه للناس۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے رسول، اپنے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، ایمان والوں کو حکم دیا تلاوت قرآن کا کہ قرآن پڑھو اور اللہ کے قرآن کے احکام جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس لیے سب سے پہلا حکم یہی آیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اور اللہ پاک اپنے پیغمبروں کو حکم دیتے ہیں، پیغمبروں کو کامل بناتے ہیں تاکہ وہ پھر دوسروں کی کمال کے لیے کام کر سکیں، ہدایت کے لیے کام کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھیں، اور قرآن صرف پڑھنے کا معنی نہیں بلکہ قرآن کو آگے پہنچائیں، اور فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اب مفسر فرماتے ہیں الصلاۃ تشتمل علی شیئین، علی ترک الفواحش والمنکرات، اے مواظبتها تحمل علی ترک ذلك، وقد جاء فی الحدیث من روایت عمران ابن عباس مرفوعا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر لم تزده من اللہ الا بعدا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے اللہ نے حکم دیا نماز قائم کریں، اور نماز میں دو چیزیں ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا، نماز روکنے والی ہے فحشاء سے بھی اور منکر سے بھی، ان دو چیزوں سے روکنے والی ہے، فواحش سے روکنے والی، منکرات سے روکنے والی۔ کیا معنی؟ اے مواظبتہا، جب تم نماز پہ مواظبت کرو گے، پابندی کرو گے، نماز کو اس کے حقوق، شروط، ادا، ارکان کے ساتھ ادا کرو گے تو اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے فحشاء و منکرات چھڑا دیں گے۔ اسی طرح مفسر فرماتے ہیں کہ حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت عمران نے اور حضرت ابن عباس نے مرفوعاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ من لم تنہا صلاتہ عن الفحشاء والمنکر، جس بندے کو اس کی نماز فحشاء اور منکر سے نہ روکے، معنی یہ ہے کہ ایسی نماز جو ہے پھر اللہ سے زیادہ دور کرنے والی ہے، اللہ سے ملانے والی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نماز جو ہے یاد رکھو یہ صلہ ہے، اس لیے روایات میں آتا ہے الصلاۃ صلۃ بین العبد و بین الرب، نماز جو ہے بندے کے اور خدا کے درمیان میں جوڑنے والی ہے۔ اسی طرح آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ خیمے کے درمیان میں ایک لکڑی کھڑی کرتے ہیں، اگر وہ لکڑی گر جائے تو پورا خیمہ گر جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز قائم کی اس کا دین قائم ہو گیا، اور جس نے نماز کو توڑ دیا اس کا دین ختم ہو گیا۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ صلاۃ جو ہے معراج ہے مومن کی، کہ انسان جب نماز میں ہوتا ہے کہ گویا وہ اپنے خدا کو دیکھتا ہے، اگر خدا کو نہ دیکھ سکے تو خدا تو اس کو دیکھتا ہے۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے، لیکن نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، مانا وہ تو اللہ سے اور دور ہو رہا کہ اللہ کی فرما برداری کے بعد نافرمانیوں میں پڑا ہوا۔ آج کتنے لوگ ہیں حرم میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کے بعد فارغ ہو کے اسی طرح اپنے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے، چوری والا چوری کر رہا ہے، فسق و فجور والا فسق و فجور میں مبتلا ہے، فلموں والے فلموں پہ بیٹھے ہیں، گانے والے گانوں پہ بیٹھے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہماری نماز نہیں بنی۔ جس دن ہماری نماز صحیح معنی میں نماز ہو جائے گی، ساری برائیاں چھوڑ جائیں گی۔ تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے، اللہ عالم بصحتہ، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ بعض علماء نے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی طرف نقل کیا ہے، اور بعض بزرگوں نے کسی دوسرے ولی کی طرف نقل کیا۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں واقعات درست ہوں۔ اس دور میں جہاں حضرت رہتے تھے، جس شہر میں، اس
اس کی بازار حسن میں ایک ایسی طوائف خوبصورت آئی کہ سارا شہر جو ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو. حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضرت شہر کا جوان طبقہ اور امیر طبقہ اور امیروں کی اولاد جو ہے وہ تو برباد ہو گئے. ایسی خوبصورت عورت ہے اور ایسا فتنہ ہے کہ جو بھی ایک دفعہ دیکھتا ہے سب بس اس کے پیچھے لگے ہوئے. حضرت نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ سے دعا کریں. ایک رات حضرت نے بڑا احتیاط سے اپنا چہرہ چھپایا اور چھپتے 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 اب حضرت اولیاء اللہ میں سے ہیں اور اس گندے بازار میں جانا بھی تو امتحان ہے نا. تو بہرحال حضرت وہاں پہنچے. اس نے بھی دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی ہے. حیران ہو گئی اس کو میرے ساتھ کیا کام ہے. آپ نے پوچھا کہ دیکھو تم ایک رات کا کتنا پیسہ لیتی ہو. اس نے اس زمانے کے مطابق کہا 200 500 1000 جو. آپ نے کہا یہ پیسے. اب یہ تمہارا وقت جو ہے میں نے خرید لیا ہے تم نے میرے حکم پہ چلنا ہے. اس نے کہا جی بالکل ہم نے پیسے لینے ہیں وہ کوئی ہو. حضرت تشریف لے گئے اور جانے کے بعد اپنی گٹھڑی سے کپڑے نکالے. زنانہ فرمایا کہ بیٹی جا کے غسل کر لو. غسل کرنے کے بعد یہ کپڑے پہن لو اور اپنا یہ گند مند جو ہے اتار دو. ٹھیک ہے. اس نے اپنے دماغ میں سوچا اچھی بات ہے مولوی پھنس گیا ہے وہ کیا کرے گا. یہ گناہ بھی نہیں کرتا مجھے بیٹی بھی کہہ رہا ہے پیسے بھی دے رہا ہے اچھی بات ہے. غسل کر کے جب آئی تو آپ نے کہا کہ دیکھو تم نے کبھی نماز پڑھی ہے. اس نے کہا جی نہیں. مسلمان ہو. اس نے کہا مسلمان کلمہ پڑھتی ہوں مجھے نماز نہیں آتی. آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ میں یہاں مصلی ڈال کے نماز پڑھتا ہوں تم پیچھے یہاں کھڑے ہو کے تھوڑا دور جیسے میں ہاتھ باندھوں ہاتھ باندھ لو. جب میں رکوع میں جاؤں تم بھی چلی جاؤ. جو تمہیں آتا ہے سبحان اللہ جو بھی آئے پڑھتی رہو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نے پیسے لیے ہیں یہ ٹائم آپ کا ہے. آپ کہیں گناہ کے لیے ہم حاضر ہیں آپ کہیں عبادت ہم حاضر ہیں. حضرت نے وہاں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد سر سجدے میں ڈالا اور اللہ سے دعا کی کہ مولا میرے بس میں تو یہ تھا نا کہ میں اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے اس گندی جگہ پہ آ جاؤں اور پیسے دے کے اس عورت کے ساتھ اس کا ٹائم خریدوں اور اس کو کپڑے پہنا کے غسل کرا کے مصلی پہ لا کے تیرے آگے سجدے میں ڈال دیا ہے. اب دل تو تیرے ہاتھ میں ہے. یہ تو میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کے دلوں کو پھیر دوں. آپ روتے رہے دعا مانگتے رہے. دعا ختم ہو گیا ہمیں اچھا السلام علیکم میں جا رہا ہوں. اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو اب میں کہاں جاؤں مجھے بھی لے جائے بس. اور پھر میں نہیں تم سمجھ کے سوچ کے بعد میں فیصلہ کرنا ایسے جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے دن صبح کو وہ اسی جگہ انہوں نے کہا حضرت بس میں نے بھی توبہ کر لی ہے گناہوں سے پردہ ڈالا ہوا ہے. حضرت نے کسی اہل علم سے کسی طالب سے شادی کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ولیہ بنا دیا. تو اگر نماز صحیح معنی میں 2 رکعت بھی پڑھ لیں نا تو زندگی بدل جائے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی
کم از کم کبھی کبھی آدمی تجربے کے لیے بھی تو کام کر لیتا ہے نا، کہ رات آپ تنہائی میں وضو کر کے پاک صاف کپڑوں سے اللہ کے حرم میں، کعبۃ اللہ میں، حتیم میں، مقام ابراہیم پہ، بین الرکنین حجر اسود الرکن یمانی کے درمیان میں، میزاب رحمت کے سامنے جہاں موقع مل جائے تنہائی میں کسی ستون کی اوٹ میں کھڑے ہو جائیں، کوئی تمہیں نہ دیکھے، کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی تیرے آگے نہ گزرے، اور بڑے سکون سے 2 رکعت نماز پڑھیں اس نیت سے کہ یا اللہ مجھے تو نے اپنے دروازے پہ بلایا ہے تو اب اپنا بھی بنا لیں۔ اب یہ تو نہیں نا کہ میں تیرے دروازے پہ بھی آؤں، رمضان میں بھی آؤں، حج پہ بھی آؤں، مکے میں بھی رہوں، مدینے میں بھی جاؤں اور وہی کا وہی رہوں جو تھا، یا صرف میری نیت یہ ہو کہ مجھے دولت مل رہی ہے، پیسہ ہے، آرام ہے، یا میری نیت یہ ہو کہ لوگ کہیں گے ماشاءاللہ جناب حاجی صاحب ہیں 3 مہینے مکے لگا کے آ رہا ہے، بس 2 رکعت رو کے پڑھیں اور لمبی قرات کریں، لمبا رکوع کریں، لمبا سجدہ کریں، اور سجدے میں رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور قرآن کے ہر حرف پہ غور کریں، ادھر ادھر توجہ نہ ہٹے۔ یاد رکھیں یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں منظور نہیں ہوتی، ورنہ کوئی بات ہے کہ ایک ہندو جا کے مندر میں اپنی دعائیں منوا لیتا ہے اور تم خدا کے کعبے سے خالی جاؤ، یہ کوئی بات ہے؟ حالانکہ وہاں مندر میں کوئی دینے والا نہیں، نہ دیوی نہ دیوتا، بس اس کا ایک جھوٹا تصور ہے کہ یہ میرا بھگوان ہے، اس کا ایک جھوٹا تصور ہے کہ یہ دیوتا ہے اور یہ دیوی ہے، میں اس کے چرنوں میں گر جاؤں گا تو مجھے سب کچھ مل جائے گا۔ وہ اپنے اس قوت ارتکاز کے ساتھ دیکھیں نا کہ آدمی کو اللہ نے جو نظر دی ہے، اس نظر میں ایک ایسی طاقت ہے کہ اگر یہ گناہوں سے پاک ہو تو جس بندے پہ پڑے وہ بندہ تابع ہو جائے، لیکن شرط وہی ہے کہ اگر دیکھیں نا اب یہ ایک اینک ہے، اس کا ایک یہ کیل نکل جائے، اگر پوری توجہ نہ کریں تو اس کیل کو فٹ کر سکتے ہیں، یا ادھر گر جائے گا یا ادھر گر جائے گا۔ جب صحیح جگہ پہ رکھو گے اور ادھر ادھر سے توجہ ہٹا کے عین اسی جگہ رکھ کے اور اس کے بعد ہلکا چھوٹا سا پیشکش سے اس کو پھیرو گے فوراً فٹ ہو جائے گا۔ یہی وہ حال ہے جو ہمارے دعاؤں کا ہے کہ دعاؤں کے اندر کامل توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں نا جی سارے صحابہ کے زمانے کے حالات دیکھیں، تابعین کے زمانے کے حالات دیکھیں، اولیاء اللہ کے واقعات پڑھیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ وہ ہاتھ اٹھاتے تھے ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں گرتے تھے اور جناب رحمتیں برسنی شروع ہو جاتی تھی۔ ایسے واقعات اولیاء اللہ کے ہیں کہ زبان سے لفظ نکلا اور اللہ نے پورا کر دیا۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اشعث اغبر کہ بال کھلے ہوئے ہیں، چہرے زمین بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے، کپڑے بوسیدہ ہیں، بالکل فقیر ہیں، اگر کسی سے بات کرے اس سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہیں رشتے کے لیے جائے تو کوئی رشتہ نہیں دے گا، کہیں کچھ مانگے تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اس کا مقام اللہ کے ہاں اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا کے کوئی بات کر لے تو اللہ فوراً سچا کر دیتے ہیں۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ اپنے بندے کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ غور کریں کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، داڑھی مڈانے والا اسی طرح داڑھی مڈا رہا،
اللہ کے کعبے کے ساتھ چہرے بھی رگڑ رہے ہیں، ملتزم پہ بھی منہ لگا رہے ہیں، حتیم میں بھی جا کے کعبۃ اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور مدینہ منورہ جا کے رحمت دو عالم کے روضہ مبارک میں صلاۃ و سلام بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہی حال ہے، اگر داڑھی مڈاتا ہے مڈا رہا ہے، سگریٹ پیتا ہے پی رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے بول رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تم اپنے بچے کو 1 سال کے لیے انگلینڈ بھیجتے ہو، یورپ بھیجتے ہو پڑھنے کے لیے، 1 سال 2 سال کا کورس ہوتا ہے، واپس آتا ہے لباس انگریزی، زبان انگریزی، بات کرنے کا انداز انگریزی، کھانے پینے کے لیے وہی ٹیبل، وہی کرسی، وہی کانٹے، وہی چھری، اور ساری اس کی حیت بدل جاتی ہے۔ آدمی دیکھ کے کہتا ہے یار معلوم ہوتا ہے یہ فارن ریٹرن ہے، باہر سے پڑھ کے آیا ہے۔ اس پہ انگریز کی تہذیب کا اثر ہوتا ہے، تم پر محمد مصطفیٰ کی تہذیب کا اثر نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اس تہذیب کو دل سے اپنانا چاہتا ہے۔ اس نے پینٹ کبھی نہیں پہنی لیکن بار بار پہنتا ہے، سیکھتا ہے، اس کی کریز پہ نظر ڈالتا ہے، شرٹ پہنتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے ٹائی کی ناٹ کیسے لگانی ہے۔ اس کے اندر تڑپ ہے کہ میں ان جیسا بن جاؤں۔ بات کروں، اس کے اندر ایک تڑپ ہے گندے کام کے لیے لیکن اخلاص ہے، تڑپ ہے۔ اور ہم اللہ کے گھر میں آئے ہوئے، نہ تڑپ ہے نہ اتباع سنت رسول کے لیے ہمارے دل میں کوئی جلن ہے، نہ اللہ کے فرمان رسول کے فرمان پہ چلنے کا ایک روٹین ہے، آ گئے عمرہ کر لیا۔ مدینے کی زیارت ہو گئی، ہاں جی ماشاءاللہ ہو گئی۔ بھائی زیارت کرنے کے بعد کیا تبدیلی آئی تم میں؟ بس یہ زیارت ہو گئی، 40 نمازیں ہو گئی، اب 41ویں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 40 جو ہو گئی۔ بس یہی بات اگر سمجھ میں آ جائے، 2 رکعت پڑھو، اسی لیے اقبال تھا تو مرد کلندر نا، کہتے وہی ایک سجدہ ہے کارگر، وہی ایک سجدہ ہے کارگر جو ہو عقل و فکر سے ماورا۔ صحیح معنی میں آدمی اللہ سے مانگے اور نہ ملے، کہاں سے ملے گا پھر؟ اللہ کے سوا کوئی دینے والا ہے؟ اچھا اس سے بھی نہ ملے تو پھر بندہ کہاں جائے؟ اس کا معنی تو یہ ہوا کہ اللہ ہمیں خود ٹھکراتے ہیں کہ میرے پاس نہ ہو، لوگوں کے پاس جاؤ، اور ادھر حکم دیتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تیرا رب فرماتے ہیں مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، پوری کرتا ہوں، تیری آرزو مراد دیتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ پکارو سنتا ہوں، فرمایا استجب لکم، اور یہاں یہ بھی نہیں فرمایا کہ ایمان والوں پکارو، فرمایا ربکم، تمہارا رب، چاہے کافر بھی پکارے تو میں سنتا ہوں، مومن بھی پکارے تو میں سنتا ہوں، حتیٰ کہ ابلیس نے مانگا تو اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ابلیس ملعون ہے، لعنتی ہے، مطرود ہے، مرجوم ہے، نکالا ہوا ہے، کہتا ہے رب انظرنی الى یوم یبعثون قال فإنك
من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. کہتا ہے میرا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو ہلاک کروں گا، لیکن مجھے مہلت دے دے یوم یبعثون تک، لمبی زندگی دینا. جاؤ تمہیں دے دی زندگی. اللہ شیطان کی سنتا ہے، تیری نہیں سنتا. اللہ کے قرآن میں ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب کافر کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی طوفان میں گھر جاتی ہے، سب کو چھوڑ کے خالص اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ نے فرمایا میں ان کی پکار سن کے ان کو بھی نکال دیتا ہوں، کنارے لگا دیتا ہوں. وجہ کیا ہے کہ ہمارا اخلاص نہیں، کامل توجہ نہیں. نماز ہے لیکن روح نماز نہیں، اذان ہے لیکن روح بلال نہیں. زبان پہ سبحان اللہ تو ہے لیکن زبان گندی ہے. اگر برتن گندا ہے دودھ ڈالو تو پھٹ جائے گا، دودھ کا تو قصور نہیں. اس لیے ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کیا بات ہے کہ پہلے کوئی بیماری ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، ہم بسم اللہ پڑھ کے فاتحہ پڑھ کے دعا کر دیتے تھے، صحابہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتے تھے، بیماریاں ٹھیک ہو جاتی تھیں. اب ہم سارا قرآن بھی پڑھتے ہیں تو بیماری ٹھیک نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا قرآن تو وہی ہے، فاتحہ بھی وہی ہے، اللہ کا کلام بھی وہی ہے، لیکن وہ پاک زبان صحابہ والی میں کہاں سے لے آؤں؟ آپ یعنی تھوڑا سا عقل سے تجربہ کر لیں کہ ایک آدمی کو آپ سارا دن گالیاں دیں کہ جی بڑا حرامی ہے، بڑا چور ہے، بڑا بے ایمان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اور جب سامنے آ جائے تو کہیں جناب کیا حال ہے، خیریت؟ حضرت میں تو آپ کے ملنے کے لیے بڑا بے چین تھا. یہ منافقت کتنی دیر چلے گی؟ اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے آ کے کہتی ہو یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رب العالمین ہے، تو رزاق ہے، تو دینے والا ہے. میرے سامنے آ کے نماز کے بعد یہ دعائیں کرتے ہو، بعد میں کبھی قبروں پہ سجدے کرتے ہو، کبھی بندوں کے آگے جا کے محتاجی کا اظہار کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں جب تم منافق ہو تو میں تمہاری جھولی میں کیوں ڈالوں؟ اس لیے قرآن کہتا ہے مفسر رحمت اللہ علیہ کہ جس کی نماز برائیوں سے نہ روکے سمجھو نماز ہی نہیں، بلکہ ایسی نماز جو ہے وہ اللہ سے اور زیادہ دور کر رہی ہے. کیا مانا؟ کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز نہیں، قرآن پڑھ رہا ہے قرآن پہ عمل نہیں، حضور کی حدیث پڑھ رہا ہے حدیث پہ عمل نہیں، حضور سے محبت کرتا ہے سنت پہ عمل نہیں، تو دور ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اس لیے اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو آثار میں ہمیں روایات ملی ہیں، کچھ روایتیں حضرت نقل فرماتے ہیں. قال ابن ابی حاتم حدثنا محمد بن ہارون البخرمی الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن نافع ابو زیاد قال حدثنا عمر بن ابی عثمان قال حدثنا الحسن وعمران بن حسین قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. عمران ابن حسین سے یہ روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک سے کسی نے سوال کیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے برائی سے روکنے والی ہے. آپ نے فرمایا من لم تنہی صلاۃ عن الفحشاء والمنکر،
جس کو اس کی نماز برائیوں سے نہ روکے فلا صلاۃ لہ، گویا اس کی نماز ہی نہیں۔ وحدثنا علی بن الحسین حدثنا یحییٰ ابن ابی طلحہ الیرموئی قال حدثنا ابو معاویہ لیث عن طاؤوس بن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر لم یزدد بها من اللہ الا بعدا، کہ جس بندے کو نماز اس کے گناہوں سے نہ روکے، فحشاء و منکر سے نہ روکے، گویا اللہ سے وہ اور زیادہ دور ہو رہا ہے۔ رواہ الطبرانی من حدیث ابی معاویہ۔ وقال ابن جریر حدثنا القاسم قال حدثنا الحسین قال حدثنا خالد بن عبد الله عن علاء بن صہیب امن ذکر عن ابن عباس في قوله ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر قال فمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهاه عن المنکر لم يزدد بصلاته من اللہ الا بعدا فهذا موقوف، یہ روایت مرفوع نہیں موقوف ہے حضرت ابن عباس پہ۔ قال ابن جریر وحدثنا القاسم قال حدثنا الحسین قال حدثنا علی بن ہاشم بن البرید عن جویبر عن الضحاک عن رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال لا صلاة لمن لم یطع الصلاة، اس کی نماز ہی نہیں جو نماز کی اطاعت نہیں کرتا۔ اطاعت کا کیا معنی؟ وطاعت الصلاة، اور نماز کی اطاعت کا معنی یہ ہے کہ اس کو برائیوں سے روک دے۔ قال سفیان قالوا یا شعیب الصلاة تأمرک قال فقال واللہ تأمرک تنہاہ، جیسے کہ کافروں نے کہا تھا حضرت شعیب علیہ السلام سے کہ کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے؟ اور نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کی نماز جو ہے وہ توحید کا سبق سکھاتی ہے، اللہ کی نماز جو ہے وہ بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے، اللہ کی نماز جو ہے وہ اس کے دین کی اصلاح کرتی ہے، اللہ کی نماز جو ہے وہ معراج مومن ہے، اللہ کی نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، جس نے قائم کیا دین کو قائم کیا، جس نے گرایا اللہ کے دین کو گرا دیا۔ دعا کریں اللہ ہماری نماز درست فرما دے۔ کہتا ہے جی کہ جس آدمی سے طواف زیارت باقی رہ جائے، بات سمجھیں کہ طواف زیارت جو ہے حج کے فرائض میں سے ہے، ارکان میں سے ہے، اور جب تک طواف زیارت نہ کرے اس پہ بیوی حلال ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ زیارت کا وقت جو ہے وہ 10 سے شروع ہوگا، یعنی آپ عرفات سے آئیں گے مینا آئیں گے، مزدلفہ آئیں گے مینا آئیں گے، کنکری ماریں گے، قربانی کریں گے، سر مڈائیں گے، کپڑے پہن کے غسل کر کے لباس بدل کے خوشبو لگا کے اللہ کے گھر میں آ کے طواف زیارت کریں۔ اب طواف زیارت 10 کو بھی 11 کو بھی 12 کو بھی، ویسے تو طواف زیارت ساری زندگی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد دم پڑ جائے گی۔ اسی لیے تحلل 2 ہوتے ہیں، اچھی طرح مسئلہ دماغ میں بٹھاؤ کہ جب آدمی احرام باندھنے کے بعد اللہ کی رحمت سے 8 کو مینا گیا، 9 کو عرفات گیا، 10 کی رات مزدلفہ میں گزاری، 10 کو آ کے مینا میں جمرۃ العقبہ پہ کنکریاں ماری، کنکریوں کے بعد اپنی قربانی کی، قربانی کے بعد سر مڈایا، اب تحلل اول ہو گیا۔ کیا مانا؟ اب لباس پہننا حلال ہے، حجامت کرانا حلال ہے،
ناخن کاٹنا حلال ہے، خوشبو لگانا حلال ہے، لیکن بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک کہ طواف زیارت نہیں کرے گا۔ اگر عورت ہے تو اس میں خاوند حلال نہیں ہوگا جب تک کہ طواف زیارت نہیں کرے گی، اور طواف زیارت نہ کرے حج مکمل بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر طواف زیارت کے بغیر کوئی مرد یا عورت اپنے ملک میں بھی چلا جائے، اس کو واپس آگے طواف زیارت کرنا ہوگا۔ اس لیے ہر بندہ اچھی طرح سوچ لے کہ حج کے دنوں کے اندر اس کی نیت بھی ٹھیک ہو، احرام بھی ہو، اور عرفات میں بھی پہنچے۔ طواف زیارت، یہ چار چیزیں بڑی بنیادی ہیں، اگر ایک نہ ہو تو حج ہی نہیں ہوگا، نیت نہ ہو تو حج نہیں ہوگا، احرام نہ ہو تو حج نہیں ہوگا، عرفات میں نہ جائے تو حج نہیں ہوگا، طواف زیارت نہ کرے تو حج کامل نہیں ہوگا، اور اپنی بیوی بھی حلال نہیں ہوگی۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح دماغ میں رکھ لیں۔ طواف الوداع جو ہے وہ حاجی پر واجب ہے، یعنی اگر کوئی بغیر عذر کے طواف الوداع چھوڑے گا تو ایک بکری دم دینی ہوگی۔ ہاں اگر بیمار ہے، عورت ہے، حیض آ گیا، اب ڈیٹ جانے والی آ گئی ہے تو طواف الوداع کے لیے رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور طواف الوداع کرنے کے بعد جو لوگ الٹے پاؤں چلتے ہیں یہ بدعت ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں کہ آدمی الٹا چلے، طواف الوداع کریں، چلے جائیں، اگر دل کرتا ہے ٹھہر جائیں، پھر کعبے پر نظر ڈال لیں، پھر اسی طرح چلیں، یہ نہیں کہ الٹا چلیں اور چلیں گر جائیں یا کسی کے گرنے کا سبب بن جائیں۔ بہرحال یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ مدینہ منورہ سے کھجور اور مکہ پاک سے زمزم لے جانا ضروری ہے، اللہ توفیق دے تو ہدیہ ہے، اور اصل مکے اور مدینے کا ہدیہ ہی یہی ہے کہ مدینے کی آدمی کھجور لے جائیں اور مکے سے زمزم لے جائیں، نہ لے جانا چاہو تو مرضی۔ کوئی آدمی 2 یا 3 یا 4 طواف اکٹھے کر لے، اکٹھے کا معنی سمجھو، یہ نہیں ہوتا کہ 14 چکر کر لو تو 2 ہو گئے، نہیں، ایک طواف ختم کر کے پھر دوسرے طواف کے لیے حجر اسود کے سامنے آ کے نیت کرے، پھر طواف شروع کر کے اپنا دوسرا طواف پورا کرے، اور بعد میں ان کی 2 رکعت پڑھ لے تو کوئی منع نہیں، لیکن افضل یہ ہے، اولا یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ کے پھر طواف شروع کرو، یہ افضل ہے اور زیادہ اجر ہے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ چلو میں 2-3 طواف ہمت کر کے اکٹھے کر لوں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لوں گا تو وہ بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ عمرہ یا حج میں کوئی آ رہا تھا، اس کو راستے میں روک دیا گیا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر واقعی وہ نیت کر چکا تھا، احرام باندھ چکا تھا، لبیک پڑھ چکا تھا، اب روک دیا گیا تو دم پڑ گئی، دم احسار، اس کو ایک بکری دم دینی ہوگی، مکے میں ذبح ہو۔ اور اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جب تک دم ذبح نہ ہو وہ سر بھی نہ مڑائے، پہلے دم بھیجے، ذبح ہو، خبر آئے، پھر سر مڑا کے احرام کھولے۔ کہتے جی کہ اگر اب ایک آدمی پہ دم احسار ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ بھی روزے رکھ سکتا ہے۔ کہتے جی کہ رمضان المبارک میں عصر کی نماز کے بعد یا مغرب سے پہلے آدمی اگر وضو کرے تو مسواک کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں،
وہ جو حدیث مبارک ہے نا جی کہ روزے دار کی منہ سے جو ہوا آتی ہے وہ قیامت میں ریح المسک یعنی مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہوگی، تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جو دانتوں میں میل آ جاتی ہے، وہ بھوک کی وجہ سے معدے کے اندر سے ایک ہوا پیدا ہوتی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا مسواک سے۔ لہذا مسواک کرنے سے روزے میں کوئی حرج نہیں، عصر کے بعد کرے یا مغرب سے پہلے کرے یا کسی وقت بھی کرے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں درود شریف پڑھنے سے اتنے لاکھ یا اتنے ہزار نیکیاں ملتی ہیں۔ میرا بھائی پہلی بات تو یہ سمجھو کہ سب سے افضل درود تو وہ ہے جو خود میرے پاک نبی نے پڑھا بھی ہے، امت کو سکھایا بھی ہے، اور وہ درود ہے جو نماز میں پڑھتے ہو۔ اس سے افضل تو کوئی درود ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہی درود ہے جو نماز میں حضور خود بھی یہی پڑھتے تھے اور آپ نے امت کو بھی یہی سکھایا ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کئی درود شریف ہیں، لیکن ان کے بعد دیکھنا چاہیے، صرف کتاب میں لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، لازمی بات ہے کہ اس کا حوالہ ہو کہ حضور نے فرمایا ہے اور کس حدیث میں ہے، اور اس حدیث مبارک کا درجہ کیا ہے۔ ورنہ افضل یہی ہے کہ سب سے زیادہ آپ اسی درود پاک پہ محنت کریں جو درود ابراہیمی کہلاتا ہے، جو سرکار دو عالم نے خود پڑھا ہے، صحابہ نے پڑھا ہے، حضور نے سکھلایا ہے۔ اس سے بڑا ایک درود ایک بزرگ نے لکھا ہے اور ایک درود محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اور درود پڑھنا منع ہے، وہ بھی جائز ہے، لیکن بعض درود ایسے بھی ہیں کہ ان میں بعض حروف اور کلمات ایسے آ جاتے ہیں جن میں عقیدے پہ چوٹ پڑتی ہے اور آدمی توحید سے نکل کے شرک کی طرف جاتا ہے، وہ کلمات نہیں پڑھنے چاہیے۔ اگر ایک آدمی امام جب رکوع میں گیا ہے، وہ آگے رکوع میں ملا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ اکبر پھر رکوع میں جائے، یہ نہیں کہ وہاں سے آگے سیدھا رکوع میں چلا جائے، پہلے سیدھا کھڑا ہوگا اور تکبیر تحریمہ کہے گا، پھر رکوع میں ملے گا۔ اب ثنا پڑی ہے نہیں پڑی ہے کوئی بات نہیں، نہیں، اگر دوسری رکعت میں ملے، تیسری میں امام کے تابع ہیں، ثنا پڑھی ہے نہیں پڑھی نہیں پڑھی کچھ نہیں۔ کہ قیامت والے دن جو ہے نیکی کا وزن ہوگا، گناہوں کا بھی وزن ہوگا، بالکل یہ تو قرآن ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مثلاً حرم میں ایک نماز کا ثواب ہے 1,00,000 گنا، تو آدمی کے گناہ جتنے بھی ہوں تو یہ نیکیاں تو پھر بھاری ہو جائیں گی، تو تم کیا کہتے ہو گناہ بھاری ہوں یعنی ہمارے؟ دعا کرو نیکیاں بھاری ہوں، اللہ سب کی نیکیاں اور ایک نیکی پر 10 تو ہر جگہ ملتے ہیں نا۔ اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ دنیا کا بد قسمت شخص ہے جس کا ایک جو ہے وہ 10 پہ غالب آ جائے۔ کیا مانا کہ نیکی کرو ایک کی 10 لکھی جائیں، گناہ تو ایک لکھا جائے گا، اب گناہ اتنے ہوں کہ وہ 10 سے بھی بڑھ جائیں۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ اگر شرک آ گیا تو کروڑ حرم میں نماز پڑھو، دینے کا فائدہ بھی نہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اور اگر اخلاص سے کلمہ توحید پڑھا ہے تو ایک کلمہ جو ہے سب گناہوں کو اڑا دے گا۔
آپ دعا کریں اللہ ہمارے گناہ گھٹا دے، گناہ اڑا دے، ہماری نیکیاں بڑھا دے۔ باقی نماز چھوڑی ہے جب تک توبہ نہ کرو، بعض ائمہ کے نزدیک تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اگر قضا نماز حرم میں پڑھیں اس کا بھی 1 لاکھ ملے گا انشاءاللہ۔ طواف کسی کے لیے کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یاد رکھو، کیونکہ فقہا فرماتے ہیں کہ عبادت بدنی جو ہے کسی دوسرے کے عوض نہیں ہو سکتی۔ یعنی مثلا آپ میرے لیے نماز پڑھ لیں، میں آپ کے لیے پڑھ لوں، بیٹا باپ کے لیے پڑھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو طواف بھی تو ایک عبادت بدنی ہے۔ ہاں، حج بدر کی حضور نے اجازت دی ہے، عمرے کی حضور نے اجازت دی ہے۔ تو بعض علماء اسی سے دلیل پکڑتے ہیں کہ جب حج بدل ہو سکتا ہے، عمرہ بھی بدل ہو سکتا ہے، حج اور عمرے میں بھی تو طواف ہوتا ہے، لہذا طواف بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ تم طواف اپنے لیے کیا کرو، اپنی نیت سے کرو تاکہ اختلاف نہ رہے، جھگڑا نہ رہے۔ جب طواف ختم ہو جائے اللہ سے دعا کر لی کہ یا اللہ اگر تیرے ہاں میرا طواف قبول ہے تو اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما دے۔ فقہا نے کہا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی آدمی کی تم مزدوری کرتے ہو، تمہاری تنخواہ بنتی ہے 100 ریال، تم کہتے ہو کہ بھئی فلاں بندہ آئے گا میرا 100 ریال اس کو دے دینا، حالانکہ نوکری تو تم نے کی ہے، مزدوری تمہاری ہے، لیکن تم وہ مزدوری اس کو دے رہے ہو۔ طواف اپنے لیے کرو، بعد میں اس کے لیے دعا کر دو۔ اگر پیسے نہیں ہیں ہمیں حج کی بکری کے، تو آپ 3 روزے میں نے عرض کیا ہے نا، 1، 2، 3 ذی الحج کو رکھ لیں، 2، 3، 4 کو رکھ لیں، 3، 4، 5 کو رکھ لیں، باقی 7 گھر جا کے رکھ لینا۔ کہتے جی کہ اکثر حرم میں چپل اور جوتے تبدیل ہو جاتے ہیں، کوشش یہ کریں کہ ان کو کسی شاپر میں، کسی کپڑے کی تھیلی میں ڈال کے رکھیں تاکہ تبدیل نہ ہو۔ کسی دوسرے کی چیز بغیر اذن کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ طواف کے دوران میں استلام حجر اسود بھول گیا، کوئی حرج نہیں۔ کوئی آدمی طواف کی حالت میں ہنس پڑا ہے اور کہا لگایا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن طواف ہنسنے کی جگہ نہیں ہے، رونے کی جگہ ہے۔ میرا نفلی حج ہے، حج کی بکری پاکستان میں آپ ادا نہیں کر سکتے۔ ایک ہے قربانی جو اپنے ملک میں بھی کرتے ہو، وہ تو وہاں کر سکتے ہو۔ ایک ہے حج تمتع کی بکری یا حج قران کی بکری، اس کے لیے لازم ہے کہ فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ بکری جو ہے اپنے مقام یعنی حرم میں پہنچے۔ جو ہے بالکل سنت مؤکدہ ہے، ایک دفعہ منڈائے تو گناہ صغیرہ ہے، بار بار منڈوائے تو گناہ کبیرہ ہے، اور منڈانے والا فاسق ہو جاتا ہے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ وہ نہ امام بنے اور نہ مؤذن بنے۔ اب شروع کریں، اشارہ کریں گے، ایک ہاتھ ہو یا 2 ہو، دونوں کوئی حرج نہیں۔ اگر میں کسی جگہ اکیلا ہوں، نماز پڑھنی ہے، اذان کہہ دو، اللہ کے فرشتے تو ہوتے ہیں نا ہر جگہ، اقامت ہے وہ بھی کہہ دو، کوئی بات نہیں، ثواب بڑھ جائے گا، کم تو نہیں ہوگا۔ مکے میں رہنے والا آدمی عمرہ کرے، احرام گھر سے باندھ کے عمرہ نہیں کر سکتا، لازم ہے کہ وہ مسجد عائشہ یا جعرانہ جا کے وہاں سے نیت کر کے آئے، وہاں سے احرام باندھ کے آئے۔ میں گوشت کھانے والا، گوشت پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے کیا پتا گوشت کیا بلا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ایک سورت ختم ہوتی ہے، دوسری سورت جب شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے۔
تاکہ دونوں صورتوں کا فاصلہ برقرار رہے۔ میں نماز میں بھول جاتا ہوں، کھانا کھانے میں تو نہیں بھولتے، صرف نماز میں آخر آپ کیوں بھولتے ہیں؟ منع یہ ہے کہ توجہ نہیں ہے، توجہ ہو تو بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ تو نماز کے ایک ایک حرف پہ غور کریں، کبھی نہیں بھولیں گے۔ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ، پھر درود شریف، اس کے بعد دعا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری کے بعد درود ہے،